السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کل 14 اگست ہے اور 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم یاد کریں کہ یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے وعدے پہ لیا تھا۔ اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے، جبکہ اس نظام اور اللہ سے کیے گئے وعدے کے عین برعکس ملک کا نظام ہے اور اللہ سے توڑے وعدے کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ کاش ہم اسے اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو پائیں۔ ہم بحیثیت قوم کہنے کو تو آزاد ہیں، لیکن کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آئیے آج آپ کو ایک سچا واقعہ سنا کر آپ کو بتائیں کہ کیا ہم آزاد ہیں یا غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب انگریز افسران ہندوستان میں ملازمت کرتے تھے۔ ناظرین، ملازمت کے بعد جب یہ افسران واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ حکومت کا کہنا تھا کہ تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو، جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے گی تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ڈیل کرو گے۔ ناظرین، ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا، خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے۔ واپسی پر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی۔ ناظرین، یہ خاتون لکھتی ہے کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم رہتے تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 افراد مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے، ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے گھر مدعو کرنا باعث فخر سمجھتے اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا۔ ہمارے ٹھاٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے میسر تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹ سے آراستہ ایک عالیشان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا اور اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا، جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہوا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالیشان کمپاؤنڈ کی بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وصل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا، یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے۔ ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی۔ میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ ناظرین، یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میرے لیے اپنے بیٹے کو سمجھانا مشکل ہو گیا۔ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں، ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو ذلیل کر سکے۔ معزز ناظرین، ہم نے 14 اگست 1947 کو انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر علیحدہ ملک پاکستان بنا کر آزادی تو حاصل کر لی، البتہ غلامی کو اپنے دیش سے نہیں نکال سکے۔
यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर, वज़रा, मशीरान, सियासतदान, जर्नैल सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर जलीलो ख्वार करते हैं। इस गुलामी से नजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तासुबात और अकीदतों को बालाए ताक रख कर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियां सुलगा कर खुद को धोखा दे लिया करें कि हम आज़ाद हैं। हकीकतन ये आज़ादी नहीं है, ग़ुलामी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।